إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالمی یاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ندوۃ السنہ اٹوا بازار سدھارتھ نگر کے رئیس محترم فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل سلفی حفظہ اللہ، اور آج کے اس موقر الدفاع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسالیبہ و وسائلہ کے اجتماع میں شریک بہت سارے صف اول کے علماء کرام، دیگر اہل علم، عزیز طلباء اور معزز حاضرین، یہ میرے لیے جیسا کہ میں محسوس کرتا ہوں یہ شرف کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ دفاع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد اس مبارک اجتماع میں اللہ کی توفیق سے شریک ہو رہا ہوں۔ جو اجتماع ندوۃ السنہ کے زیر اہتمام اور سعودی سفارت خانہ کے ملحقین کے تعاون سے منعقد ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے عنوان سے جو دینی ایمانی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے سلسلے میں یہاں اور دنیا میں جہاں بھی جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اخلاص دے اور ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دنیا میں یہ موضوع اور ساری دنیا کے لیے موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسخرہ پن ہوتا ہے، جو اہانت ہوتی ہے، جو آپ کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، اس سلسلے میں اسلام کا موقف کیا ہے، ہم کتاب و سنت کی روشنی میں کیا سمجھتے ہیں، یہ بتانے کی اور عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے، ان میں دیکھا جاتا ہے اکثر مسائل میں جذباتیت غالب رہتی ہے، مسئلوں کو سنجیدگی سے سمجھنے کے بجائے مسئلوں پر جذبات غالب رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت نازک ہے، اس لیے نازک ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور آپ سے جانثاری یہ ایمان والوں کے لیے بہت اہم ہے اور بہت معمولی بھی ہے، اور یہ بہت جلد جذبات پر کھڑا کر دینے والا مسئلہ ہے۔ اس لیے اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی یہ بتانا بنیادی نقطہ نظر سے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہے، کیا ہوتا ہے۔ ہم جب اس بات کو خود اچھی طرح سے سمجھیں گے، ہماری کمیونٹی کے نمائندہ سمجھے جانے والے لوگ سمجھیں گے، عوام کو سمجھایا جائے گا، غیروں میں یہ موقف عام کیا جائے گا، تو ایک تو ذمہ داری ادا ہوگی، آپ کی نصرت و تائید کی صحیح موقف کی نمائندگی ہوگی اور لوگوں تک صحیح میسج پہنچے گا۔ اس لیے یہ عمل بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کا انجام اور ان کی گستاخیوں کا وبال کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمیں بہت اچھی طرح بنیادی طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیا ہیں۔ دنیا کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کس سوچ کے، کس درد کے، کس انسانیت کے لیے فلاح کے عظیم انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، سارے جہانوں کے لیے۔ فرشتے غیر مرئی مخلوق ہیں، فرشتوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ فرشتوں کے لیے کون سی چیزیں تکلیف دہ ہو سکتی ہیں، آپ اس سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جانوروں کے تئیں آپ ہدایت دیتے ہیں کہ جانوروں کے حقوق کو ملحوظ رکھا جائے، جانوروں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو، جن کے ہاتھوں کے نیچے جانور ہیں، وہ محسوس کریں، اس میں اللہ کے حکم کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی ہدایتوں کی رعایت کریں۔ آپ کی شخصیت کتنی عظیم ہے، انسانیت کو اور انسانیت کی نجات اور ان کی فلاح کے سلسلے میں کوششوں کے لیے یہ تو آگے کا مرحلہ ہے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جاندار کے لیے ان کی فکر مندی کرنے کو صدقہ بتاتے ہیں۔ کتا جیسا، کتا ایک حقیر مخلوق ہے، کتے کے ساتھ رحم دلی کے سلوک کو آپ جنت میں جانے کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ اس عورت کے لیے جس عورت نے ایک کتے کو اس کی پیاس سے تڑپتی ہوئی حالت میں اس کو پانی پینے کا انتظام کیا، تکلیف اٹھا کر کے اور اس کی جان بچانے کی کوشش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق ہو گئی اور وہ جنت کی مستحق ہو گئی۔ یعنی جو نبی ہمیں ساری انسانیت کے لیے اپنے قول اور اپنے کردار سے اور اپنی تعلیم اور ہدایت کے ذریعے یہ مقام رکھتا ہو کہ فرشتوں سے لے کر کے جانوروں تک، کتے بلی تک کے لیے تعلیم دیتا ہو کہ ان کے ساتھ رحم دلی کا سلوک ہونا چاہیے۔ اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو یہ انسانیت کی تباہی کا مسئلہ ہوگا اور یہ اس کے لیے خطرے کا مسئلہ بنے گا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے اتنا فکر مند ہو، اتنا فکر مند ہو کہ رب العالمین کو آسمان سے انہیں ٹوکنا پڑتا ہو کہ آپ اپنی جان مت دیجئے، اگر یہ نان مسلم اسلام نہیں قبول کرتے، اگر یہ اسلام اور اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی نبوت تسلیم نہیں کرتے، تو اس غم میں آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں سارے لوگوں کو، ساری دنیا کو، بالخصوص نان مسلم کمیونٹیز کو یہ سمجھنا چاہیے، جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے لیے اتنے فکر مند ہیں، غیروں میں جو ظالم ہیں، غیروں میں جو ظالم ہیں
آپ کے ساتھ انتہائی درجے کا ظلم روا رکھتے ہیں، ظالمانہ برتاؤ کرتے ہیں، یہاں تک کہ زبان نبوت یہ کہتی ہے کہ دنیا میں مجھے جتنا ڈرایا گیا، دنیا میں میرے ساتھ جتنی اذیتوں کا سلوک کیا گیا، کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ آپ کو پتھر مارا جاتا ہے، پتھر مارنے والے اوباشوں کے لیے آپ ہدایت کی دعا کرتے ہیں، جن اوباشوں کے ظلم اور جور کی بنیاد پر غیرت الہی کو جھرجھری آتی ہے، ہدایت ہوتی ہے پہاڑ کے فرشتوں کو کہ جاؤ میرے نبی سے پوچھو، اگر وہ چاہیں تو اس بستی کے ان ظالموں کے ظلم و جور کی وجہ سے اس بستی کو کچل دیا جائے۔ وہ نبی دعا کرتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ظالم ظلم سے باز نہیں آئے، انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے ان کے پیچھے آنے والی ان کی جنریشن کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ جو نبی میدان جنگ میں زخمی ہوتا ہو، جس کا دانت توڑ دیا جاتا ہو اور صورتحال بہت گمبھیر ہو ان کی، وہ نبی وہاں بھی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ یہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، اسے تو ہدایت دے دے، اسے تو ہدایت دے دے، ہدایت کی دعا کرتے ہیں ساری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کون تھے، آپ کی حیثیت کیا ہے اور آپ کی شان کتنی بلند ہے۔ آپ ساری انسانیت اور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور محسن ہیں۔ دنیا اگر یہ جاننے کے بعد بھی اور یہ پتہ ہونے کے بعد بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسلٹ کا رویہ رکھتی ہے، اہانت کا سلوک کرتی ہے اور آپ کے ساتھ مسخرہ پن کرتی ہے، استہزاء کرتی ہے، تو آپ سوچئے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ دنیا میں لوگ اور قومیں اور دنیا کے ممالک اپنے قومی پہچان کے کاغذ اور کپڑے کے جھنڈوں کو یقیناً وہ اہم ہیں، ان کی وہ عزت ہے اور ملک اور سارے شہری اس کی عزت اپنے نظام اور ضابطے کے حساب سے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ چھوٹا سا اپنا اپمان، اس کے ساتھ تھوڑا سا غلط اشارہ بھی، اس جھنڈے کے سلسلے میں تھوڑا سا غلط مطلب اگر طریقہ اپنا لیا جاتا ہے تو وہ یہ جرم بن جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، دنیا سوچے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کی حیثیت یہی ہے کہ وہ ہمارے ملک کی ایک پہچان ہے، ہمارے ملک کی پہچان کی ایک نمائندگی کرنے والا ہے، ملک کا ایک شعار بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف کوئی بھی ناروا اور اس کے مقام کے مطابق اگر سمان نہیں ملتا ہے اور اس کا ضابطوں کے حساب سے اگر اس کا احترام نہیں بجا لایا جاتا ہے تو اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہونا چاہیے جو بھی نظام ہے اس کے تحت جو بھی نظام ہے وہ نظام اور قانون کا مسئلہ ہے، لیکن دنیا کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو نبی اس مقام کا ہو اور روتا ہو انسانیت کی نجات اور بھلائی کے لیے اور فکر کرتا ہو کہ کامیابی کسی طرح انسانیت کو مل جائے، توحید پر آ کر کے، اسی طرح عدل و انصاف پر آ کر کے، حقوق کی فکر اور ان کی ادائیگی کر کے اس نبی کی شان میں گستاخی اگر کی جائے تو آپ بتائیے کتنا بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسانی اور سماجی نقطہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے، کمیونٹیز کو اپنے ماحول کے حساب سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک وہ شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بھیجا، سب کے لیے اور سب کی ہدایت اور بھلائی کے لیے بھیجا، اس کی توہین اور اس کی اہانت کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امت میں مجھ سے شدید محبت کرنے والے میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے کہ اپنے اہل اور مال کو لٹا کر کے مجھے دیکھنے کی تمنا رکھیں گے، اتنی محبت کرنے والے ہوں گے جو آپ کے بیچ میں تھے، جو آپ کے ساتھ تھے، ان کی بات تو جانے دیجئے کہ وہ جان و مال کا اور اپنے اہل و عیال کا سب کا نذرانہ پیش کر کے آپ کی دیدار کے لیے تڑپتے تھے اور آپ کے لیے ہر قربانی ان کے لیے
جان و مال کی آسان تھی، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ذات کی دفاع کے لیے، لیکن آپ فرماتے ہیں میرے بعد آنے والے بھی لوگ مجھ سے ایسی محبت کرنے والے ہوں گے کہ اپنے اہل اور مال کا نذرانہ پیش کر دیں گے میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ مسلمانوں کے ان جذبات کو بھی دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مسئلہ اور آپ کی عزت اور آپ کے دفاع کا مسئلہ کتنا اہم ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ دینی مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہے، انسانی مسئلہ ہے۔ دینی مسئلہ دینداروں پر ان کے پاس جو بھی وسائل اور امکانیات ہیں اس کے نقطۂ نظر سے ان پر ہے، لیکن دنیا کے لیے بھی یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ وہ دنیا، وہ سماج، جس سماج کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسلٹ کا معاملہ کیا جاتا ہو، آپ کے ساتھ تذلیل کا رویہ اختیار کیا جاتا ہو، آپ کے ساتھ گستاخیاں اور مسخرہ پن کیا جاتا ہو، اس سماج کا بھی مسئلہ ہے، اس سماج کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ سنت ہے اللہ کی یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اپنی سنت اور اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا آپ سے پہلے جتنے رسول آئے، جو بھی رسول آئے، ان کے ساتھ مسخرہ پن کیا گیا، انسلٹ اور توہین کا رویہ اپنایا گیا، تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دیا، مہلت دی۔ مہلت اس لیے دی کہ سمجھ جائیں، سنبھل جائیں، اپنے سماج میں جو ان کا سب سے بڑا خیر خواہ اور ہمدرد ہے، اللہ کا فرشتہ رسول ہونے کی بنیاد پر اس کو سمجھ جائیں اور اس کے مشن اور کوششوں کی قدر کریں، قبول کریں، اور اگر نہیں تو کم سے کم اس ظلم پر، انتہائی ظلم پر نہ آمادہ ہو جائیں کہ رسولوں کے ساتھ توہین کا رویہ، ظلم کا رویہ، اور اسی طرح ان کو خوف میں مبتلا کرنے کا، اذیت میں مبتلا کرنے کا رویہ نہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر جب انہوں نے اپنا رویہ نہیں چھوڑا، مہلت ملی انہیں، تو پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور ایسا پکڑ لیا کہ اس پکڑ کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بیان کیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کیسے پکڑا ان کو۔ کسی کے اوپر طوفانی ہوائیں مسلط کر دی، انہیں اکھیڑ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا، کسی کو دھسا دیا زمین میں، کسی کو، قوم کو نبیوں کی مخالفت اور توہین کا رویہ اپنانے کی بنیاد پر ایسا کیا کہ انہیں غرق آب و دریا کر دیا۔ ایسی صورتحال پیدا ہوئی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نیچے سے اٹھایا آسمان کی بلندی کی طرف، اور اس کے بعد انہیں زمین پر پٹک دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی کہ دنیا یہ سمجھے کہ اگر مہلت میں ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ مہلت میں ہے۔ ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ظالم قوموں اور گستاخان رسول کے ساتھ اگر مہلت کا رویہ ہے تو یہ رب العالمین کی سنت ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ کب کو، کن کو، کتنی مدت کے لیے مہلت دی گئی ہے اور مہلت دی جائے گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور ہم اس سنت کو بہت بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بہت بڑی آزمائشوں کے ساتھ، بڑے غم اور مشکلات کے ساتھ جھیلتے ہیں۔ ہمیں جھیلنا بھی ہے، اس لیے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استہزاء کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے لیے نظام ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ان کے لیے سزا ہے، ان کے لیے سزا پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ ان کے لیے سزا ہے۔ لیکن اگر امکان میں نہیں ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں امت کے اوپر حسب امکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء کرنے والوں کو روکنا واجب ہے، یہ امت پر واجب ہے، لیکن فرماتے ہیں حسب امکان اگر ہے تو واجب ہے۔ جیسے امکان اگر ہے، پاور اگر ہے، عدالتیں اگر ہیں، تو زانی کو زنا کی سزا ملتی ہے، چور کو چور کی سزا ملتی ہے، تہمت تراش کو تہمت کی سزا ملتی ہے،
اسی طرح شراب نوش کو شراب کی حد قائم کی جاتی ہے، قاتل کو قتل کی سزا ملتی ہے۔ امکان ہے تو یہ کیا جاتا ہے، اور اگر امکان نہیں ہے تو سب رب العالمین کے فیصلے پر چھوڑا جاتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی یہی موقف ہے ہمارا، اور یہی ساری دنیا کو ہم بتاتے ہیں اپنوں کے ساتھ کہ ہمارے امکان میں جب زانی کو زنا کی سزا کا مسئلہ نہیں ہے، اور ایسے ہی چور، قاتل، شرابی کے لیے ہمارے پاس امکان نہیں ہے کہ ہم ان کو سزا دے سکیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر، بے پناہ محبت کی بنیاد پر ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے اس مسئلے میں بھی کہ یہ بھی ہمارے امکان اور ہماری استطاعت سے باہر ہے کہ گستاخوں اور انسلٹ کرنے والوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں، کیسے ہم وہ سلوک کریں۔ اس لیے اس طرح کے امکان سے باہر کے مسئلے میں دخل دینے اور داخل ہونے سے بچنا چاہیے، بچنا ضروری ہے۔ ہاں، اس ایمان کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سا ایمان اور کون سی تعلیم دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ ہم اے نبی آپ کے ساتھ انسلٹ کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہیں۔ آپ کے ساتھ جو طبقہ، جو گروپ، جو طاقتیں انسلٹ اور تذلیل اور مسخرہ پن کے رویے پر چل رہی ہیں، ان کو سزا دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہاں بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امکان میں گستاخوں کی سزا دینے کے لیے ہمارے پاس وسائل امکانی نہیں ہیں تو ہمارا یہ ایمان رہنا چاہیے کہ اللہ کافی ہے۔ جیسے پہلے اللہ کافی تھا ویسے آج بھی اللہ کافی ہے۔ جیسے مستہزئین کو پہلے رب العالمین نے سزا دیا اور انہیں دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا، ایسے آج بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور بناتا رہے گا۔ دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، دنیا کو خبردار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے لوگ، آپ سے بے پناہ محبت رکھنے والے لوگ، آپ کی محبت اتنی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ریب ان المحاربۃ بسب نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اعظم اذیۃ و نکایۃ لنا من المحاربۃ بالید۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سچے مسلمانوں کے لیے، سچی محبت کرنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھ گستاخی کرنا، آپ کو گالی دینا، آپ کی شان میں تنقیص کا معاملہ کرنا، افتراء پردازی کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے اتنا اذیت ناک اور تکلیف دہ ہے، اتنا ناقابل برداشت معاملہ ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ تو میدان جنگ کی لڑائی کا نہیں ہے کہ میدان جنگ میں لڑائی لڑی جائے، اتنی بڑی مصیبت مسلمان کے لیے نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف، ان کے ایمان اور عقیدے کے خلاف جنگ چھیڑ کر کے جو کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ دنیا میں صحیح سوجھ بوجھ رکھنے والا اہل علم کا، اسلام کا، رسولوں کا وارث طبقہ ہمیشہ صحیح بنیادوں پر گائیڈنس دیتا ہے، صحیح بنیادوں پر رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، اسی رہنمائی کو عام کیا جاتا ہے کہ بہت بڑی آزمائشوں میں ہمیں ڈالا جائے گا ہمارے جانوں اور مالوں کے تعلق سے، اور ایسے ہی بہت آزمائشوں میں ڈالا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کے حوالے سے، اور یہ چیز اہل کتاب کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے ہوتی رہے گی، یہ سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اس کا حل بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا حل یہ ہے کہ اگر تم صبر کی راہ چلو گے، تقوی کی راہ چلو گے، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ اصل ہمت کا کام ہے۔
اصل ہمت یہ نہیں ہے کہ مظاہرے کر دیے جائیں، اصل ہمت یہ نہیں ہے کہ کمیونٹی اور مسلم طبقے کو مشکلات میں ڈھکیل دیا جائے۔ جہاں ہمارے پاس کنٹرول اور پاور اور امکانیات نہیں ہیں، ان امکانیات سے باہر ہم کوئی قدم اٹھا لے، یہ بات غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صبر اور تقوی کی راہ اپنائی جائے، اور صبر اور تقوی میں یہ ایمان شامل ہو کہ جس طرح پہلے رسولوں کے مستہزئین کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی، ایسے ہی آج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آج کے ٹھٹھا کرنے والے، انسلٹ کرنے والوں کے لیے آج بھی اللہ تعالیٰ کا وہی قانون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیے، آپ کی حیات طیبہ میں جب آپ کے خلاف صورتحال ایسی پیدا ہوئی جہاں رب العالمین کو آپ کی توہین کرنے والوں کو سزا دے کر کے عبرت کا کوئی نمونہ قائم کرنا تھا، تو وہاں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک موقع پر صحیح روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو جہل پوچھتا ہے، کہتا ہے کیا آپ لوگوں کے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگوں کے بیچ میں محمد زمین پر سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ کہا اگر میں نے سجدہ کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اسے، اس کے چہرے کو رود دوں گا۔ اتفاق ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آیا، ارادہ کیا آپ کی طرف، بدنیتی سے ارادہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس نے ارادہ کیا کہ آپ کے اوپر حملہ کروں، تو وہ اس کی پوزیشن ایسی بن گئی کہ آگے سے ہاتھ سے بچاؤ کرتے ہوئے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگا۔ اس سے پوچھا گیا یہ کیا ہوا؟ کہا آگ کی خندق ہے میرے اور محمد کے بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی ہولناک مخلوق ہے کہ لگتا ہے کہ اچک لے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی روشنی میں بیان کیا کہ ابو جہل اگر میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک عضو اچک لیتے۔ یہ سنت اللہ نے اپنے نبی کے تعلق سے اس دنیا میں بھی قائم کی ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی موجودگی میں یا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کی وہی سنت ہے، اور وہ سنت ہر موقع پر ہر ایک کے لیے دہرائی جائے گی۔ یہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ایک مہلت کا نظام ہے، مہلت کا نظام۔ دنیا کو اس اسٹیج سے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع اور آپ کے خلاف انسلٹ کے تعلق سے ان کلمات کے ذریعے یہ میسج دیا جاتا ہے کہ جو دنیا انسلٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی کرتی ہے، دیکھتی بھی ہے، اس کے باوجود اس کے لیے کوئی اقدام اور کوئی مؤثر نظام نہیں بناتی، اسے سمجھنا چاہیے، اسے ڈرنا چاہیے۔ یہ در حقیقت ایک فکر کا اور ایک غم کا پیغام ہے دنیا کے لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسلٹ کا رویہ اپنایا گیا، مہلتوں کے باوجود بھی اس سے باز نہیں آیا گیا، یاد دہانی اور روکنے کے باوجود بھی اس سے بچنے کی کوشش نہیں کی گئی، تو دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اپنی سنت کی۔ پھر میں نے ایسے لوگوں کو پکڑا جنہوں نے استہزاء کیا تھا اپنے رسولوں کے ساتھ، اے نبی ہم ان کو بھی پکڑیں گے اور ایسی سزا دیں گے جس سزا کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ہی واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک نصرانی مسلمان ہو گیا، اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران سیکھ لی، لکھنا جانتا تھا، وہ کاتب وحی بن گیا۔ اب کاتب وحی بن گیا، اپنی ان کی سازش اور پلاننگ کے تحت پھر اس نے واپس نصرانیت قبول کر لی، پھر آگے اپنے پرانے مذہب پر۔ اب اس نے افطرا پردازی شروع کی پورے سماج میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی پڑھتے ہیں، وہی بتاتے ہیں جو میں لکھ کر کے دیتا تھا، انہیں کہاں لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ اتنا پروپیگنڈا کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کے خلاف اللہ کا غضب پھوٹا۔ یہ جب مر گیا، لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد قبر نے اس کی لاش باہر پھینک دی۔ پھر یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا
عمل ہے کہ چونکہ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس اسلام چھوڑ کر کے چلے آئے تو یہ قبر سے اس کی لاش کھود کر کے توہین کرتے ہوئے باہر پھینک دی گئی. دوسرے دن گہری قبر کھودی گئی. گہری قبر کھود کر کے امکان بھر پھر دفن کیا گیا. پھر دوسرے دن یہی ہوا. دوسرے دن پھر جب یہ مسئلہ ہوا کہ لاش تو پھر باہر پڑی ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا نہیں ہو نہ ہو آج بھی انہی لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یہ کیا ہوگا. جتنا امکان تھا امکان سے آخری حد تک جتنی کوشش گہری قبر کھودنے کی کر سکتے تھے اتنی گہری قبر کھودی اور پھر دفن کر دیا. تیسرے دن بھی یہی ہوا. تب جا کر کے کہتے ہیں یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ہے, یہ کسی یا آپ کے ساتھیوں کا کیا ہوا یہ کام نہیں ہے. یہ مثال ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے. یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر افطرا پردازی کرنے والوں کے لیے ایک مثال اور ایک عبرت کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا اور انہیں نشان عبرت بنائے گا. یہ باتیں جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, ہمارے عقیدے میں پختگی آتی ہے. انا کفیناک المستہزئین, جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے کیا ہمارا اللہ جو اپنے نبیوں کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی تھا تو کیا آج اس نبی کے لیے جو سارے نبیوں کے امام ہیں, ساری انسانیت کے سردار ہیں, سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں, کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ دنیا کو یہ چیز میرے بھائیوں بتانے کی ضرورت ہے. اور یہ موضوع اس مرکزی عنوان کے تحت ایک ذیلی موضوع جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ میسج دینے کے لیے ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے, آپ کے اسوہ حسنہ کے پیروکار ہیں. ہم ساری انسانیت کے لیے, اپنے ملک و وطن کے لیے بالخصوص, اپنے اس عزیز وطن بھارت کے لیے بالخصوص, اور اہل بھارت اور ملک کے باشیوں کے لیے بالخصوص, اور جو لوگ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تئیں بالخصوص ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ کنٹرول کرو ملک کو, عوام کو, قوم کو بڑے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کی پکڑ سے بچنے کی خاطر کہ اگر یہ سلسلہ چلا اور چلتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی سنت جانو کی مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئے گی تو کہیں کسی کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا. یہ در حقیقت ایک میسج ہے, ایک ہمدردی ہے, اور اسلام کا وہ میسج ہے جو میسج اسلام نے دیا ہے. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین. بتاؤ یہ تو دین ان کے لیے جو ظالمانہ زندگی, ظالمانہ مشن لے کے چلتے رہے, ان کے لیے بھی یہ دین یہ کہتا ہے کہ ظلم کی روش چھوڑ دو, مسخرہ پن کی روش چھوڑ دو, انسلٹ کی روش چھوڑ دو. تم ایک کاغذ اور ہم ایک کاغذ کے ٹکڑے کے خلاف کوئی اپمان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو انسانیت کا ایک نجات دہندہ اور محسن کے لیے اپمان تم کیسے برداشت کرتے ہو؟ اگر یہ رویہ نہیں چھوڑو گے تو خطرہ ہے, یہ رویہ نہیں چھوڑو گے تو خطرہ ہے. اسی میسج کے لیے یہ پروگرام مملکت سعودی عرب کی کوششوں سے, جو ان کا ایک ممتاز عمل ہے, ان کی ممتاز کوشش ہے توحید کے سلسلے میں, سنت کے سلسلے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے سلسلے میں, اور جسے ندوۃ السنہ کے تعاون سے ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے ساتھ ہی منعقد ہوا ہے, یہ اسی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے, ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہم سب دعا کریں کہ اس مشن میں جو الدفاع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسالیبہ وسائلہ کا ہم کچھ ٹوٹا پھوٹا حصہ بن سکے ہیں, یہ ہم اپنے لیے سعادت سمجھیں, اور اپنی اس چھوٹی موٹی کوشش کے ذریعے جو حصہ داری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.